نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ آپ سن رہے ہیں قصص الانبیاء میں مختلف انبیاء کرام کی حیات طیبہ پر، ان نفوس قدسیہ کے حالات و واقعات، ان کی تعلیمات، اور الحمدللہ وحدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام ایپیسوڈ کے بعد، اور آپ اب سنیں گے آج انشاءاللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات طیبہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے سلامتی، امن اور سلیم آن۔ اگر آپ علیحدہ لفظوں کو پڑھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عیبوں سے پاک، جن میں کوئی نقص، کوئی عیب نہ ہو۔ اور آپ نبی بادشاہ بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو جلیل القدر نبی ہیں، اور داؤد علیہ السلام پر زبور اتری، اور آپ کا یہ خاصہ پاک ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اس قدر پیارے نبی، اس قدر پیاری آواز والے نبی کہ ان کی آواز ہی معجزہ تھی، اور معجزہ اعجاز سے ہے۔ اعجاز کا کیا معنی ہے؟ کہ عقل کو مات کر دینے والی چیز، عقل کو ہرا دینے والی چیز جو عقل کے اندر ہی نہ ہو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام اس قدر پیارے نبی ہیں، اس قدر پیارا آپ پڑھتے ہیں، آواز بڑی اچھی ہے، لحن داؤدی جس کو کہا جاتا ہے، کہ آپ جب تلاوت کرتے ہیں زبور کی تو آپ کی آواز کے اندر ایسا معجزہ اللہ نے رکھا کہ جو چلنے والی چیزیں تھیں وہ رک جاتی تھیں، اور جو رکی ہوئی چیزیں تھیں وہ چل پڑتی تھیں۔ کس طرح؟ یعنی پرندے اڑتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے سر کے اوپر سائباں کر دیتے، رک جاتے جب آپ زبور تلاوت کر رہے ہوتے، اور پہاڑ جو کہ ساکت ہوتے ہیں، ہلتے نہیں، وہ آپ کی آواز سن کر ہلنے لگ جاتے، وجد کرتے آپ کی آواز کو سن کر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ سلمان جو ہیں وہ آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، سلمان فارسی، اور سلیمان علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی جن کا نام قرآن مجید میں 17 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے ہیبرون میں رہا کرتے تھے، اس کے بعد آپ یروشلم آ گئے، اور آپ نے یہاں آ کر جب نکاح کیا، اوریا جو ہیں وہ اوریا کی اکثر آپ نام سنتے ہیں، آپ کا نکاح ہوا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے، اور دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان النبی علیہ السلام ہیں۔ اس طرح تو حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ اس قدر آپ کا ماشاءاللہ بڑا خاندان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں سلسلوں سے بڑا نوازا، اور انشاءاللہ تعالیٰ حیات طیبہ نے اگر زندگی نے وفا کی اور اللہ نے توفیق دی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی ہم آپ کو مفصل بیان بتائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے پیارے نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بڑی اچھی دی، کہ فیصلہ بڑا اچھا کرتے تھے آپ۔ اور آپ کا خاصہ پاک کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید میں نعم العبد کے لفظ سے پکارا، وَوَهَبْنَا لَهُ لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا کہ بے شک میرا سلیمان نبی جو ہے وہ بڑا ہی اچھا بندہ ہے۔ بڑی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی، اور کیا شاہ فرمایا کہ جو بندے اچھے ہوں ان کی حیات طیبہ کو بیان کرنا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیان نہ کریں، فلاں کا بیان نہ کریں، دراصل وہ بندے جاہل ہیں، کیونکہ نبیوں کے بیان کرنا اور قصے سننے سے، کسی کی زندگی کی پکیزہ زندگی کے حالات سننے سے انسان کے اندر پکیزگی اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ شوق بڑھاتا ہے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ کے ساتھ اسی طرح محبت تھی جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے حضرت یوسف نبی علیہ السلام سے محبت تھی، اور آپ خاص توجہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو دیا کرتے تھے۔ دربار میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا اور آپ کے پاس جب اس کو پیش کیا جاتا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اس کا فیصلہ حضرت سلیمان نبی کریں تاکہ ان کی عزت اور زیادہ بڑھے لوگوں کی نگاہ میں۔ اب کیا ہوا، ایک روز آپ کی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ اجاگر کرنا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک
فیصلہ آیا جو واقعہ ہوا کہیں پر، اور اس کا ذکر جو ہے سورۃ الانبیاء ورس نمبر 78 میں کیا گیا۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِ شَاهِدٍ۔ اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ کچھ لوگوں نے آ کر بتایا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ ایک بندہ ہے جس کا ایک بڑا ہی پیارا کھیت ہے، صاف ستھرا، اور اس کے اندر انگور وغیرہ جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ بڑی حفاظت کرتا ہے اپنے کھیتوں کی۔ لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ کسی اور دوسرے قبیلے کی بکریاں اس کھیت کے اندر داخل ہو گئیں، اور انہوں نے پورا باغ جو ہے، اس کا پورا کھیت جو ہے، اس کا بالکل صفایا کر دیا۔ اس بندے کا نقصان ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ فیصلہ اس کا یہ ہوگا کہ تمام بکریاں جو ہیں وہ اس مالک کو دے دی جائیں۔ بس یہ فیصلہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور فوراً ہی آپ نے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کو شاہ فرمایا کہ سلیمان آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یعنی آپ نے اپنے بیٹے کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا تھا، نبی کی شان بڑھانی تھی۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کی شان کو بڑھانے کے لیے کوئی بات بیان کرنا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے، بلکہ سب نبیوں کی سنت ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا، اور بیانات میں خاص دھیان رکھا جائے، یہ بات یاد رکھیں جتنے بھی بندے ہماری فیلڈ کے ہیں، کہ جس بیان میں نبی کی شان کم ہو رہی ہو، وہ چاہے کسی کا بھی قصہ لکھا ہوا ہو، وہ بات آپ بیان نہیں کر سکتے۔ بات آپ نے وہ کرنی ہے جس میں نبی کی شان بڑھے، ولی کی شان بڑھے، کیونکہ ان دونوں ہستیوں کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَالنَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نے ان چاروں ہستیوں کو اکٹھا جو ہے وہ بیان کیا۔ تو لہٰذا جو لوگ بھی بیان کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یہ دھیان رکھیں کہ آپ نے کبھی وہ بات بیان نہیں کرنی جس کے ساتھ نبی کی شان کو کم کیا جا رہا ہو۔ ہمیشہ بیان وہی پیارا ہوتا ہے جس میں نبی کی شان کو بڑھایا جائے، امتی کے دل کے اندر محبت پیدا ہو، ان کی شان نبوت کو بندہ اپنے دل سے، جان سے، روح سے تسلیم کرے۔ تو کیا شاہ فرمایا، اے سلیمان آپ کیا اس کے بارے میں کہتے ہو؟ تو آپ نے شاہ فرمایا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت کے مالک کے حوالے کی جائیں، اور ان بکریوں کے بچے اور دودھ اور ہر قسم کا فائدہ کھیت کا مالک اٹھائے، کیونکہ ظاہری بات اس کا نقصان ہوا ہے۔ ان کے فقہ میں انہوں نے یہ اس کا فیصلہ دیا، کیا شاہ فرمایا کہ مالک جو کھیت کا ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، اور جو لوگ ان بکریوں کے مالک ہیں وہ اس کھیت کے مالک کا کھیت تب تک درست کرتے رہیں جب تک کھیت اپنی اصلی حالت پر واپس نہ آ جائے، تب تک وہ بندے اس کا کام کریں۔ اور فرمایا جب کھیت اپنی صحیح حالت پر آ جائے تو ان کی بکریاں بکریوں کے مالک کو واپس کر دیں، اور جو کھیت ہے وہ اس بندے کے پاس چلا گیا اصلی حالت میں۔ سورۃ الانبیاء ورس نمبر 79 میں آپ دیکھیں کہ علم و حکمت سے بھرپور فیصلہ۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے جب یہ بات شاہ فرمائی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے فیصلے کو داد دی، اور کیا شاہ فرمایا، بیٹے تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا، تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ دونوں کا حق جو ہے وہ خراب نہیں ہونے دیا، اور دونوں کو جو ہے وہ الحمدللہ وحدہ کے سلسلہ دونوں کا بہترین کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے، یہ قوت فیصلہ جو ہے یہ بھی دراصل حکمت پر مبنی ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو فیصلہ کرنے کے لیے پنچایتوں میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ من ذالک ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، اور وہ صرف اپنے سمجھ لے کہ اپنے روب کے ساتھ، دبدبے کے ساتھ، یا اپنی کوئی بھی رسائی جو ان کے پاس ہوتی ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے ان کو پنچایت کا جو ہے وہ صدر بنایا ہوتا ہے۔ تو دراصل فیصلہ کہیں بھی ہو، چاہے وہ قاضی کرنے والا ہو، پنچایت میں فیصلہ ہو، یا گھر کا فیصلہ ہو، جس نے بھی فیصلہ کرنا ہے اس کے پاس علم موجود ہونا چاہیے، اس کے پاس قوت فیصلہ موجود ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دراصل فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو عطا کی۔ تو سلیمان نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ماشاءاللہ عقل حکمت اتنی زیادہ عطا کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں 2 عورتیں تھیں، انہوں نے دونوں عورتوں کے گھر میں ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے۔ ایک جو تھی ان کا جو بیٹا تھا نا وہ رات کے وقت وفات پا گیا، دوسری جو تھیں وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ جن کا بچہ زندہ تھا، جو فوت شدگان والی عورت تھی، اس نے اپنے بیٹے مردہ کو رات کے وقت اس عورت کے پاس لٹا دیا جس کا بچہ زندہ تھا، تو اس کا زندہ بچہ اپنے پاس لے گئی، کیونکہ ابھی ان کو 1-2 دن ہی گزرے تھے۔ اب کیا ہوا، جب وہ صبح ہوئی
تو جس کا بچہ زندہ تھا وہ پریشان ہوگی کہ میرے بچے کو یہ تو بالکل ٹھیک تھا، ابھی تو رات کو میں نے اس کو دودھ پلایا، اس کو سب کچھ کیا، یہ تو ٹھیک تھا، اس کو کیا ہو گیا؟ لیکن وہ جو دوسری عورت تھی اس نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں نے تمہارے بچے کو تبدیل کر دیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جانور بھی جو ہے وہ پہچانتا ہے کہ میرا بچہ کون سا ہے، تو وہ تو انسان ہے۔ انہوں نے آپس میں جھگڑا ہونا شروع کیا، اس قدر جھگڑا بڑھا کہ بات مقدمہ جو تھا وہ حضرت داؤد نبی علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اب جب سلسلہ نہیں ان کا ماننا، کوئی چکر نہیں ہوا، تو حضرت سلیمان نبی کو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آپ ایسے کرو، آپ فیصلہ کرو۔ آپ نے شاہ فرمایا میرا تو فیصلہ یہی ہے کہ آپ نا اس بچے کو نا 2 ٹکڑے کر دیں، جو بچہ بچ گیا ہے جو زندہ ہے ایک حصہ اس کو دے دیں، ایک حصہ اس کو دے دیں۔ جب اتنی بات ہوئی تو وہ عورت جس کا بچہ مردہ تھا اس نے بڑے دلائل پیش کیے، جی یہ میرا بچہ ہے، یہ ایسے تھا، میں اس کو پہچانتی ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ شارپ ہوتے ہیں اور ان کی اپنی ہوشیاریاں ان کو لے ڈوبتی ہیں، یہ عورت بھی ان میں سے ایک تھی۔ جب وہ فیصلہ ہوا حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بچہ جو ہے وہ پھر آپ لے لو، بھی آپ کا بچہ، آپ اتنی دلیلیں دے رہے ہو تو۔ حضرت سلیمان نبی کو پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اب آپ فیصلہ کرو۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ دونوں عورتیں، ایک عورت تو بہت ہی شارپ ہے اور ایک جو ہے وہ خاموش کھڑی ہے۔ آپ نے شاہ فرمایا ایسا میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو بچہ زندہ ہے اس کے 2 پیس کیے جائیں، ایک پیس جو ہے وہ بڑی عورت کو دے دیں، ایک پیس چھوٹی عورت کو دے دیں۔ آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ وہ عورت جو بچے کی اصلی والدہ تھی اس نے کہا خدا را اس بچے کو کاٹو نہ، اس بچے کو آپ اسی عورت کو دے دو، یہ اس کا ہی حقوق جیتا رہے، کیونکہ ماں ہے، ماں تو نہیں اپنے بچے کو اس طرح کٹتا ہوا دیکھ سکتی۔ اسی وقت حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ عورت سچ کہتی ہے، یہ بچہ اس کا ہے، اور یہ جو بڑی عورت کھڑی ہے یہ جھوٹی ہے، یہ صرف جھوٹی دلیلیں پیش کر کے اس مقدمے کو جیتنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا ماں کبھی نہیں کہے گی کہ میرا بچہ جو ہے وہ آپس میں وہ کٹ جائے، فرمایا یہ بچہ اس کو دو۔ تو آپ نے یہ سنا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اس پیارے بیٹے حضرت سلیمان نبی علیہ السلام نے کس طرح اپنے قوت فیصلہ کے ساتھ اس فیصلے کو جو ہے وہ مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا انصاف کر دیا۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اندر کیا کیا واقعات ہوئے اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین۔